آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور چھوٹا سا افسانہ پیش کرتی ہوں۔ اس کا نام ہے محرم راز۔ یہ پیپل آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ زمانے کے سرد و گرم نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ لوگ باغ سچ ہی تو کہتے تھے کہ اس پیپل پر آسیب ہے۔ اس گھنیرے پیپل کے پتے ہمہ وقت سر ہلاتے رہتے ہیں۔ جب پراسرار ہوا نہ ہمیں نظر آتی ہے نہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، تب بھی یہ اربوں خربوں پتے دونوں ہاتھوں سے دھیمی دھیمی اور غیر محسوس تالیاں بجاتے رہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے یہ کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ دکھا رہے ہیں۔ غیر مرئی قوتوں سے ہم کلام ہیں۔ یہ پتہ نہیں اس گھنے پیپل کی عمر کیا ہوگی۔ صدیوں پرانا تو لگتا ہے۔ جب ہم بچے تھے تو اس کے نیچے کھیلا کرتے تھے۔ ہزار بار بزرگوں سے ڈانٹ ڈپٹ پڑی، ہر بار ہم باز نہ آئے۔ آج کل کے بچے عجیب ہیں، پیپل کے تنے تلے آ کر کھیلتے ہی نہیں۔ میں تو ترس گئی ہوں کہ کوئی بھولا بھٹکا بچہ ادھر آئے اور میں اسے ڈانٹ پلا کے اس روایتی کہانی کو آگے بڑھاؤں، بھوت پریت کی سنی سنائی باتیں ان کو بتاؤں۔ مگر پتہ نہیں یہ کیسے بچے ہیں، بھوت پریت کی بات سن کر ٹھٹھا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کتابی باتیں ہیں جی، آج کل ایسی مخلوق کہاں۔ ہمارا زمانہ ایسا تھا، ادھر کسی نے جن بھوت کی کوئی من گھڑت داستان سنائی، ادھر ہم رات گئے تک آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونکتے رہے۔ اگر کبھی رات کو ڈر کر چلائے تو دادیوں نانیوں نے تعویذ پہنانا شروع کر دیے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بجائے کسی مولوی صاحب کے پاس لے گئیں۔ کئی دن تک دم کیا ہوا پانی پینا پڑا۔ طرح طرح کی بد پرہیزی کرنے سے اگر پیٹ میں مروڑ اٹھا تو اسے بوڑھے پیپل کا انتقام کہا گیا اور آئندہ شام سمے پیپل تلے نہ جانے کی قسمیں دی گئیں۔ 2-4 روز ڈرتے سے ہمیں گزر گئے، ہم پھر پیپل تلے پائے گئے۔ بات دراصل یہ تھی کہ ہمارے گنجان آباد محلے میں کھیل کا کوئی میدان ہی نہیں تھا۔ گلی کی نکڑ پر ایک قدیم ترین پیپل تھا جس کا تنا باہر کو نکلا ہوا تھا۔ اس کی لہیم و شہیم شاخیں کئی گھروں پر سایہ کیے ہوئے تھی، یعنی 5-6 گھرانے باقاعدہ اس کی چھاؤں سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ اس کی لمبی لمبی جڑیں سلسلہ وار ان سارے گھروں میں لٹکی ہوئی نظر آتی تھی۔ ان جڑوں کو سارے بچے پیپل کی داڑھی کہا کرتے تھے۔ پیپل کا تنا گولائی میں اتنا بڑا تھا کہ گلی کے باہر حمیدے نے وہاں فالودے کی دکان کھول رکھی تھی۔ گلی میں چونکہ ہمارا گھر پہلا تھا، اس لیے دور سے یوں محسوس تھا کہ یہ پیپل ہمارے صحن میں ہے۔ اس کا زیادہ جھکاؤ یہیں پر تھا۔ گرمیوں میں تو اس کی چھاؤں اتنی پرلطف اور آرام دہ ہوتی کہ سارے محلے کی لڑکیاں چلچلاتی دوپہروں میں ہمارے گھر آ جاتی اور پیپل کی چھاؤں میں چارپائیاں بچھا کر گڈے گڈی کا کھیل کھیلا کرتی۔ اور جب حق مہر یا ناکافی جہیز پر 2 گروپوں کی آپس میں ٹھن جاتی، اور اکثر کسی نہ کسی بات پر ٹھن ہی جاتی، تو ایک دوسرے کے گڈے اور گڑیاں اچھال کر پیپل کی شاخوں پر پھینک دی جاتی۔ وہ کسی شاخ میں پھنس کر الٹی سیدھی لٹکنے لگ جاتی۔ ان کی گوٹے والی اوڑھنیاں ہوا میں لہرانے لگتی اور ان کے مصنوعی بال شاخوں میں پھنس جاتے۔ اس منظر پر دل کھول کر کہکے لگائے جاتے، تالیاں پیٹی جاتی، باراتیوں کو رسوا کیا جاتا۔ لڑائی جھگڑے کے اختتام پر سب لڑکیاں اپنے اپنے گھر چلی جاتی۔ مگر رات کو سوتے میں ہمیں خوابوں میں یوں محسوس ہوتا جیسے پیپل کے جن نے ہماری گڑیا کو نکال کر پری بنا دیا ہے۔ ہمارا گڈا جن بن گیا ہے اور ہمارے سروں پر کھڑا ہوا کہہ رہا ہے، بتاؤ تم نے کل میری بے آبروئی کیوں کی تھی؟ اور گڑیاں پری بنی کہہ رہی ہیں، اگر کل تم مجھے چوٹی سے پکڑ پیپل پر نہ پھینکتی تو آج میں تمہیں کھانے کو چاکلیٹ اور ٹافیاں اور فالودہ دیتی۔ اگر ایسا خواب دیکھتے سمے ہم میں سے کوئی ڈر جاتا تو دادی ماں فوراً پیشانی پر ہاتھ رکھ دیتی، لاہور پڑے جاتی، پھر آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونکتی۔ 1000 بار منع کیا ہے ان مرجانیوں کو، شام کو پیپل تلے نہ کھیلا کرو، یہ بڑا بھاری ہے کمبخت، کسی نہ کسی کی جان لے کر رہے گا۔ مگر چھٹی کے روز پھر ساری سہیلیاں وہی نئی گڑیاں گڈے ہاتھ میں پکڑے پیپل تلے جمع ہو جاتی۔ ایک دوسرے کو خواب سنائے جاتے، تعبیریں گھڑی جاتی، شاخوں میں پھنسے ہوئے گڈے اور گڈیاں دیکھی جاتی۔ اگر وہ وہاں موجود ہوتے تو بے فکرے ہو کر نئی گڑیا کے نئے گڈے کے ساتھ رشتے طے کیے جاتے، پھر نئے سرے سے کھیل شروع ہوتا، پھر اس کا انجام وہی ہوتا۔ پیپل کی جو شاخیں ہمارے گھر میں سایہ کیے ہوئے تھیں، ان پر کسی مزار کے درخت کا گمان ہوتا تھا، کیونکہ ان شاخوں پر گڑیوں کی رنگ برنگی اوڑھنیاں، فالتو دھجیاں، گوٹے کناری کے ٹکڑے اور پرانے پراندے لٹکے ہوئے نظر آتے تھے۔ بعض اوقات چھوٹے بچے پتھر کے ساتھ ڈور باندھ کر شاخوں پر پیچا ڈال دیتے اور پتنگ اڑانے کے انداز میں شاخوں کو ہلاتے رہتے۔ اس طرح پھٹی ہوئی پتنگیں
اور لٹکتی ہوئی ڈوریں بھی دیکھی جا سکتی تھیں۔ بادی النظر میں یوں محسوس ہوتا یہ دھاگے اور دھجیاں منت کے لیے باندھی گئی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جسے گھر میں کوئی چیز فالتو ملتی وہ اسے پیپل پر پھینک دیتا۔ پرانی جوتیاں تو یہ سوچ کر پھینکی جاتی کہ جن بھوتوں کو لگ رہی ہوں گی۔ پیپل کی جو لمبی لمبی جڑیں باہر نکل آئی تھیں انہیں ہم پیپل کی داڑھی کہتے تھے۔ بچپن میں ہمیں پیپل کی داڑھی کے ساتھ جھولا جھولنے کی عادت بھی تھی۔ اکثر یوں ہوتا کہ ایک لڑکی ساری جڑیں مٹھی میں پکڑ کے جھولا جھول رہی ہوتی، دوسری لڑکی انتقاماً اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی، جس کے نتیجے میں پہلی لڑکی نیچے گر جاتی، گرتے ہی اس کی ٹھوڑی زخمی ہو جاتی یا ماتھے سے خون نکلنے لگتا، پھر گھر کے بڑے بوڑھوں کو ڈانٹ پھٹکار کے لیے موضوع مل جاتا۔ یہ منحوس پیپل کسی کی جان لے کر رہے گا۔ پھر دم درود کروائے جاتے، گڑ ملا دلیا پکا کر غریب بچوں کو کھلایا جاتا، گھر کا فرش دھو کر پیپل کے نیچے اگربتی اور لوبان جلائے جاتے۔ ادھر بزرگوں کی نظر بچی اور ہم سب پھر پیپل کے نیچے پائے گئے۔ پیپل رات کو جتنا ڈراؤنا اور خوفناک نظر آتا، دن کے وقت اتنا ہی رومانٹک اور پرکشش نظر آتا۔ رات کو اس کے ڈر سے کوئی بھی اکیلا صحن میں نہیں نکلتا تھا، مگر دن کے وقت کوئی اس سے دور جا کر نہیں کھیلتا تھا۔ تب ہمیں اور بہت سی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، یہی کہ شبو پھپھو چاندنی راتوں میں سفید کپڑے پہن کے، کانوں میں موتیا کے پھول ڈال کے رات بھر پیپل کے نیچے آس پاس کیوں ٹہلتی رہتی ہیں۔ دادی ماں کے کوسنے اور ابا میاں کی پھٹکار ان پر اثر نہیں کرتی، وہ مسلسل ٹہلتی رہتی، پھر کسی شاخ کا سہارا لے کر چاند کو گھورنے لگتی۔ اللہ، شبو پھپھو یوں شاخ کو نہ جھکائیے، ہماری گڑیا پری بن کر اڑ جائے گی، اور شبو پھپھو اس شاخ کو اور بھی زور سے جھٹکے دینے لگتی۔ گھر میں شبو پھپھو پر بہت ہی چمگوئیاں ہونے لگیں، کیونکہ انہیں کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ جو بھی دیکھنے آتا اس میں نقص نکال دیتی اور اٹواٹی کھٹواٹی لے کر پڑ جاتی۔ ہمیشہ شرط رکھتی، پہلے مجھے لڑکا دکھایا جائے۔ جب لڑکا کس طرح دکھا دیا جاتا تو اس میں کوئی عیب بھی نکل آتا، کبھی تو چھوٹا ہوتا، کبھی رنگ کالا ہوتا، کبھی اینک لگانے والا ہوتا، لیکن شبو پھپھو کی ایک ہی دھن کہ لڑکا بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ چچیاں، ممانیاں، خالائیں انہیں سمجھا کے تھک گئیں کہ مرد کی صورت کون دیکھتا ہے، مرد کے گن اچھے ہونے چاہیے، اچھا وہی جو اپنی بیوی کو اچھا رکھے۔ خوبصورت مرد تو ہرجائی ہوتے ہیں، نخرے والے ہوتے ہیں، بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، باہر کی عورتیں کب انہیں چھوڑتی ہیں۔ مگر شبو پھپھو کی ایک ہی رٹ، بھلے ہی وہ میری پرواہ نہ کرے، مگر ایسا خوبرو ہو جیسے یونانی شہزادہ، صبح اٹھتے ہی اس پر نظر پڑے تو جی نہال ہو جائے۔ سمجھاتے بڑی بوڑھیاں انہیں کوسنے دینے لگیں۔ شبو پھپھو تھیں بھی تو پریوں جیسی، ایسے لگتا انہیں شیشے سے بنایا گیا ہے۔ اتنی خوبصورتی سے تیار ہوتی، ایسا دلکش لباس پہنتی، جہاں سے گزر جاتی خوشبوئیں بکھیرتی جاتی۔ انہیں میلے کپڑوں میں سے تو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہ تھا، ہر وقت بنی سوری، سجی سجائی، مانو ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائیں گی۔ میں بھاگ کے شبو پھپھو کے کام کیا کرتی تھی، گویا میں ان کی منظور نظر تھی، اور اس بات پر بھی فخر کرتی تھی کہ میں اگرچہ بہت چھوٹی تھی مگر وہ اپنے دل کی باتیں میرے ساتھ کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی میں بھی کوئی لایانی سے سوال کر دیتی تھی، پھپھو یہ یونانی شہزادہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی، پنکی تو کیا سمجھے گی، ایسا جیسے تصویروں میں ہوتا ہے۔ مگر تصویروں سے تو شادی نہیں ہوتی پھپھو، شادی کے وقت شہزادے تصویروں سے نکل آتے ہیں۔ وہ برابر ہنس جاتی، گویا کوئی انجانا ہاتھ انہیں گدگدا رہا ہے، اور جب ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کر کہتی، مانو میں شبنم ہوں، شبنم ہمیشہ خوبصورت پھولوں کے چہروں پر گرتی ہے، شبنم خوشبودار پھولوں سے محبت کرتی ہے، اسی لیے میرے لیے کوئی آفاقی شہزادہ ضرور آئے گا۔ ان کی آنکھوں میں یقین کے چراغ جلنے لگتے، راتوں کو موتیا کی کلیاں پہن کر چاند کی طرف دیکھتی رہتی، جیسے چاند کے تشت میں سے شہزادہ برآمد ہوگا اور ان پر عاشق ہو جائے گا۔ اور بڑی بوڑھیاں کہتی، اس پر عنقریب آسیب کا اثر ہو جائے گا، چمٹ جائے گا کوئی، اس کو جوانی دیوانی ہوتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پھر کرنا خدا کا یوں ہوا کہ شبو پھپھو کے لیے دور دراز سے ایک رشتہ آ گیا، یعنی سمندر پار سے۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سازش یہ کی کہ اب کے لڑکا دکھایا نہ جائے، بس چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا جائے۔ شبو پھپھو چیختی چلاتی برتن توڑتی پھوڑتی رہ گئیں۔ ہاں ہو گئی، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، دعوت نامے تقسیم ہو گئے، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ دولہا بھی شادی سے 4 دن پہلے پاکستان آیا۔ ایسی بری آئی کہ سب دنگ رہ گئے، امپورٹڈ کپڑے اور ہیرے موتیوں کے سیٹ۔ سبھی کہنے لگے، ارے یہ تو شہزادی ہے، شہزادی، یہ تو شروع دن سے اور طرح کی تھی، جیسی نیت ویسی مراد،
جب شبہ پھپھو کو دلہن بنایا گیا تو واقعی وہ شہزادی نظر آنے لگی۔ اتنے بھاری بھرکم کپڑے اور اتنے زیادہ گہنے کاہے کو انہوں نے پہنے تھے؟ میں نے دیکھا اس روز شبہ پھپھو کی آنکھوں میں کیف اتر آیا تھا اور ان کا چہرہ خوابوں کا آئینہ بن گیا تھا۔ وہ ایک دم شانت اور مطمئن نظر آ رہی تھی، گویا تقدیر کے فیصلے کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ پھر جب دولہا کو عارضی مصرف کے لیے اندر لایا گیا اور اس نے چہرے سے سرہ ہٹایا تو گھر والوں کے سانس رکنے سے لگے۔ یوں تو سب کو معلوم تھا تنزانیہ میں رہتا ہے، مگر ایسا تو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ کالا بھجنگ، موٹا اور بھدا ہوگا۔ کسی سیانے نے عارضی مصرف ہونے ہی نہیں دیا، جلدی جلدی رخصتی کر دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ تقدیر اپنا وار کر چکی ہے۔ ہم بچوں نے تو یہی سنا کہ سہاگ رات جب دلہا نے آ کر شبہ پھپھو کا گھونگھٹ ہٹایا اور شبہ پھپھو نے بند آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر ایسی بے ہوش ہوئی کہ صبح تک ہوش ہی نہیں آیا۔ کسی نہ کسی طرح ولیمے کی رسم تو ادا ہو گئی، مگر جب بھی دولہا ان کے قریب جاتا وہ بے ہوش ہو جاتی۔ تیسرے دن سسرال والے انہیں میکے چھوڑ گئے، یہ کہہ کر کہ دلہن پر کوئی اعصاب ہے، آپ اس کا علاج کرائیں۔ گھر کے بزرگ تو پہلے ہی اس واہمے میں مبتلا تھے، اب باقاعدہ گنڈے تعویذ ہونے لگے، دھونیاں رمائی جانے لگی، گھر میں فقیر آنے جانے لگے، مگر کوئی ان کی بے ہوشی اور خاموشی کا سرا نہ پکڑ سکا۔ ایسی چپ ہوئی کہ ٹکر ٹکر دیکھا کرتی، آنسو بہاتی رہتی، بات نہ کر پاتی۔ رہی صحیح کسر علاج معالجے کے تجربوں نے پوری کر دی۔ سنا ہے ان کا دولہا ایک ماہ بعد واپس چلا گیا اور سسرال نے کہلا بوجھا تھا جب دلہن ٹھیک ہو جائے گی اسے بھی بھیج دیں گے، مگر دلہن نے شاید نہ ٹھیک ہونے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب تو بات ڈاکٹروں کے بس میں بھی نہ رہی تھی۔ ہم سب اسکول سے آ کر دیکھا کرتے کہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک لاش بستر پر پڑی ہے، کبھی پیپل کے پتوں کو گھور رہی ہے اور کبھی آسمان کو کھوجتی رہتی ہے۔ ایک سال بعد سنا کہ ان کے دولہا نے دوسری شادی رچا لی ہے۔ اب تو گھر والے بھی شبہ پھپھو سے بیزار نظر آتے تھے۔ پتہ نہیں شبہ پھپھو کو کیا ہو گیا تھا، جیسے صابن کی ٹکیا پانی کے ٹب میں پڑی پڑی گھل جاتی ہے، اسی طرح گھل رہی تھی۔ پھر ان کی آزمائش ختم ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ جانے میں انہوں نے پورے 3 سال لیے۔ سارا دوش اس پیپل کو دیا گیا۔ میں ہائی اسکول میں پہنچ گئی تھی، مجھ پر خاص نگاہ رکھی جاتی کہ میں شبہ پھپھو کی چہیتی تھی اور ان کی صحبت میں رہتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وقت ہماری کھیپ کو وہ اس موڑ پر لے آیا، باری باری سب لڑکیوں اور لڑکوں کی شادیاں ہو گئیں۔ یوں ہمارے گھرانے میں اندر ہی اندر شادیاں ہو جاتی تھیں، بلکہ بچپن میں ہی نام لے لیے جاتے تھے۔ اسے بھی اس نے اتفاق کہیے کہ شبہ پھپھو کی طرح میرے جوڑ کا کوئی لڑکا خاندان میں نہ ملا اور میرے لیے بھی باہر سے بر تلاش کیا گیا، حالانکہ میں شبہ پھپھو کی طرح حسین نہیں تھی، نہ مجھ میں باکمن تھا، میرا رنگ پکا سانولا تھا، پھر بھی گھر والوں کو مجھ سے دھڑکا ہی لگا رہتا تھا۔ ایک لڑکا پسند آ گیا اور میری بات ٹھہرا دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ہمارے جیسے روایتی گھروں میں شادی کی ہلچل زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ میں ایک عام سی شکل کی لڑکی تھی، خواب تو میں نے بھی دیکھ رکھے تھے، محبت کا تو مجھے بھی انتظار تھا، اپنے ساجن کے دل میں تو میں بھی رہنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب مجھے اجلائے اور اسی میں بٹھایا گیا تو میں اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ ایسا اختلاج تھا کہ دل سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ میرا دولہا اندر آیا، اس نے میرا گھونگھٹ ہٹایا، میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور پھر نظر چپکنا بھول گئی۔ شاید ایسا ہوتا ہوگا یونانی شہزادہ جس کا ذکر شبہ پھپھو کرتی تھی، بانکا چھبیلا جسے دیکھتے ہی جی نہال ہو جائے۔ وہ تو غالباً شبہ پھپھو کے لیے بنایا گیا تھا، مگر شبہ پھپھو تو ان کا انتظار نہ کر سکی۔ میں مبہوت سی بیٹھی تھی، نہ جانے کس وقت وہ باہر نکل گیا۔ پھر میرے کانوں میں آوازیں آئیں۔ وہ اپنی ماں سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، امی آپ کی نظر کمزور تھی، میرے لیے سارے شہر میں آپ کو یہی کالی کلوٹی اور ٹھگنی لڑکی ملی تھی۔ ارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کالی کلوٹی اور ٹھگنی کہلائی جاؤں گی۔ لوگ تو مجھے بڑی پرکشش لڑکی کہتے تھے اور میرے سگڑ پن کے قصے تو سارے خاندان میں مشہور تھے، اور سب بڑے کہتے تو بڑی قسمتوں والی ہوگی، وہ گھر جس کی تم بہو بنو گی بڑا خوش قسمت ہوگا۔ مگر سہاگ رات کے چھپر کھٹ پر تو صرف صورت کا چراغ ہی جلتا ہے، ایک رات کی مسافت ہر چراغ کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ تقدیریں کس پیمانے پر لکھی جاتی ہیں میں نہیں جانتی، میرا تو کوئی مطالبہ بھی نہ تھا، کوئی شرط بھی نہ تھی۔ میں تو زمانے کے دستور میں پلی پلائی لڑکی تھی اور دستور کے مطابق بس گھر بسانا چاہتی تھی۔ گھر بھی قسمت والیوں کے بستے۔